صلحني حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم علماء کرام، بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، گھروں پر بیٹھ کر سن رہی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں رکھی گئی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑے انعامات فرمائے ہیں، اور ان انعامات میں ایک انعام یہ ہے کہ اس امت کو وہ گھڑیاں، وہ مہینے، وہ لمحات، وہ دن، وہ راتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن راتوں میں، جن مہینوں میں، جن دنوں میں، جن لمحات میں، جن گھڑیوں میں اللہ کی بندگی کا ثواب، اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب، نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے. پہلی امتوں نے 100 200 300 سال جو عبادتوں میں گزارے ہیں، 50 60 سال انہوں نے جو عبادتوں میں گزارے ہیں، 80 برس جو بغیر سوئے انہوں نے گزارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے صدقے میں ایسی مخصوص راتیں عطا فرمائی، ایک رات نصیب ہو جائیں 83 برس کا ثواب مل جائے. اسے شب قدر کہتے ہیں. ایک رات مل جائیں اور بندہ اس رات میں ہاتھ اٹھا دے، اس کی تقدیر بدل جائے، جسے شب برات کہتے ہیں. 15ویں شعبان کی رات 12-13 فروری کو آئے گی آئندہ مہینے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مخصوص دن، مخصوص مہینے عطا فرمائے ہیں. شعبان کا مہینہ آ رہا ہے معظم، جس کا نام ہے عظمت والا، چونکہ جیسے درخت کی شاخیں پھیلتی ہیں، درخت کی ڈالیاں پھیلتی ہیں، اسے عربی میں شاخ کہا جاتا ہے. تو جیسے درخت کی ڈالیاں پھیلتی ہیں، شعبان کے مہینے میں اس طریقے سے اس امت کی نیکیوں کا ثواب پھیلا دیا جاتا ہے. اس لیے اس مہینے کا نام شعبان رکھ دیا. تمہاری نیکیاں تھوڑی ہوگی، اللہ کی طرف سے ثواب کثیر ہوگا. تمہارے اعمال تھوڑے ہوں گے، اللہ کی طرف سے بہت زیادہ اجر اس پر ملے گا، ثواب اس پر ملے گا. پیارے آقا علیہ السلام خاص طور پر، عملی طور پر بھی اور تعلیمی طور پر بھی ایسے مہینے، ایسے دن، ایسے ایام کی قدردانی کا حکم فرماتے تھے. عملی طور پر جیسے شعبان کا مہینہ آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے چاند کا اہتمام فرماتے، ڈھونڈتے.
بھائی یہ 29 رجب آئی، اب آج شعبان کا چاند دیکھنا ہے۔ پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے اہتمام سے اور پابندی سے شعبان کے چاند کو دیکھنے کی فکر فرماتے، اور کسی مہینے کی اتنی فکر نہیں ہوتی عملی طور پر، کیونکہ یہ تو نیکیوں کے ثواب کے بڑھانے کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس کی آمد پر اس کے ڈھونڈنے کی فکر۔ اتنا ہی نہیں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تعلیمی طور پر، عملی طور پر کر کے دکھایا چاند کو دیکھنے کا اہتمام، اور اب حکم دے رہے ہیں اپنی امت کو کہ رمضان کی گنتی کے لیے شعبان کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرو، شعبان کے چاند کو ڈھونڈو، چونکہ اس کے 29 اور 30 دن کی گنتی پر پھر رمضان کا مہینہ شروع ہوگا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو تعلیمی طور پر حکماً بھی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ یہ عظمت والا مہینہ کہیں غفلتوں میں نہ گزر جائے، وجہ یہی ہے عبادتوں میں گزرے۔ اور پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا اہتمام۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی محترمہ پاکیزہ محبوبہ بیوی فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو شعبان میں جس کثرت سے مسلسل روزے رکھتے ہوئے دیکھا اور کسی مہینے میں نہیں دیکھا۔ رجب سے شروعات ہوتی اور شعبان میں یہ کثرت مسلسل ہو جاتی، بغیر ناگا کیے آپ شعبان کو اس طریقے سے گزارتے اور کوئی مہینہ نہیں گزارتے۔ اہتمام، یہ وہ دن ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہم ان دنوں سے گزر رہے ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حضور سے جو ثواب، جو اجر، جو انعامات پھیلائے جا رہے ہیں، برسائے جا رہے ہیں، اس امت پر نازل کیے جا رہے ہیں، ہم اس کا اپنے آپ کو مستحق بنا سکتے ہیں ان اعمال کے ساتھ مشغول ہو کر۔ اس لیے خطبے میں 3 آیتیں پڑھی، ایک میں اللہ کا حق ادا کرنے کا حکم ہے، اللہ کی بندگی کرو، اور دوسری 2 آیتوں میں اتباع رسول کا حکم ہے کہ بندگی کرو ایسے جیسے اللہ کے رسول نے بتلایا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، آپ دل کے کانوں سے سنیے گا اور پھر غور کیجئے گا آیا یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ایسے دن، ایسی عبادتیں، ایسے مہینے، ایسی گھڑیاں، ایسی راتیں بجائیں عبادت میں گزارنے کے رسومات کے حوالے ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کھانا پینا عبادت سمجھتے ہیں، کچھ لوگ تفریحی طور پر اکٹھے ہو جانے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ بھائی کھلاؤ، کبھی کسی نے شربت کو عبادت کا نام دے دیا، کسی نے کچھ پکانے کو عبادت کا نام دے دیا۔ بھائی کھانا پینا یقیناً اپنی صحت، اپنی تندرستی کے لیے، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، یہ صدقہ ہے، اس پر ثواب ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دن بھی ہے اور پورا سال بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مخصوص طور پر یہ راتیں، یہ دن، یہ مہینے، یہ گھڑیاں، یہ لمحات عطا فرمائے ہیں۔ کبھی بھی ایسی راتوں کو، ایسے دنوں کو، ایسے مہینوں کو رسومات کے حوالے نہ کرو، رواجات کے حوالے نہ کرو، عیاشیوں کی محفلوں کے حوالے نہ کرو، کھانے پینوں کی محفلوں کے حوالے نہ کرو، باتوں کی مجلسیں سجانے کے حوالے نہ کرو۔ یہ اللہ کو منانے کی راتیں ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے دن ہیں، یہ اللہ کو خوش کرنے کے مہینے ہیں۔ اسے رسومات کا شکار کر دیا، یہ کر لو اس مہینے کا حق ادا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے تو پورا مہینہ اہتمام فرمایا، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اہتمام فرمایا۔ رسومات کے شکار ہونے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی مخصوص طور پر ایک دن کھا پی لیتا ہے اور باقی پورا مہینہ وہ گناہوں میں گزارتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک ہی دن کو سمجھتا تھا نا، ایک ہی رات کو سمجھتا تھا نا۔ یہی ہوتا ہے ہمارے مرحومین کے ساتھ بھی ہم یہ کرتے ہیں، مرحومین کو یاد کرتے روزانہ، مرحومین کو یاد کرتے ہفتے میں 2 مرتبہ، کم سے کم جمعرات کو جاتے، چلو ٹھیک ہے کم سے کم جمعرات کو نہیں جا سکے، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے بعد جاتے اور وہاں جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کرتے۔ فاتحہ خوانی یعنی سورہ فاتحہ ہے، سورہ تکاثر ہے، بقرہ کا آخر ہے، سورہ بقرہ کا اول ہے، اخلاص ہے، فلق اور ناس ہے، یاسین شریف ہے، تبارک الذی، جس کے پاس جتنا موقع ہوتا اتنا پڑھتے۔ لیکن ہم نے ہمارے مرحومین کو بھی انہی رسومات کا شکار کر دیا، سال میں ایک بار یاد کیا، فنش، ختم۔ یہ رسومات کا نقصان ہے، آدمی اصل سے ہٹ جاتا ہے اور گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے 2 قسم کی آیتیں خطبے میں پڑھی، ایک یہ ہمیں بندگی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن ایسی فاتبعونی جیسے میرے حبیب نے بتائی ہیں، جیسے میرے رسول نے بتائی ہیں، جیسے میرے محبوب بندے پیارے آقا سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اس لیے ہم یہ مہینے، یہ دن، یہ راتیں جو گزر رہی ہیں، جو آ رہی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا فرماتی ہیں، میں نے 15ویں شعبان کو اللہ کے رسول کو بستر پر نہیں دیکھا، آپ تو دعاؤں میں مشغول تھے۔ تو دعاؤں کی راتیں ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم آئندہ مہینے میں سنیں گے اس دن بیان اور دعا کے ساتھ۔ تو یہ تو دعاؤں کی راتیں ہیں، عبادت کی راتیں ہیں، اللہ کے سامنے گر گرانے کی راتیں ہیں۔ اسے اسی طریقے سے گزاریں جیسے پیارے آقا رحمت للعالمین خلاصۃ الموجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ بری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ آپ نے جیسے بتایا بس اسی طریقے سے، اور اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی بتائی ہوئی ریت، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے، میرے نبی کی ہوئی عبادت، یہی چیزیں تمہیں میرا محبوب بنا سکتی ہیں۔ یحببکم اللہ، یہی چیزیں تمہیں میرا محبوب بنا سکتی ہیں، باقی دنیاوی رسومات تمہیں میرا محبوب نہیں بنا سکتے۔ اس لیے اللہ سے مانگیں ان دنوں کی قدردانی، ان راتوں کی قدردانی، آنے والے مہینے کی قدردانی۔ کتنے مبارک مہینے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس میں برکت کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میری عبادتیں بڑھا دیں، اللہ میرا راتوں کا جاگنا بڑھا دیں، اللہ میرا قرآن پڑھنا بڑھا دیں، بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ میرا تیرے سامنے کھڑا ہونا بڑھا دیں، میرا ذکر کرنا بڑھا دیں، میرا درود پڑھنا بڑھا دیں، میرا استغفار کرنا بڑھا دیں۔ اس میں برکت نہیں، وَبَلِّغْنَا رمضان، لگے ہاتھوں عمر میں بھی برکت دے دیں، رمضان تک پہنچ جائیں اور رمضان کی نعمتوں اور انعامات کو لوٹ سکے۔ کتنے مبارک مہینے ہیں جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے برکت کی دعائیں مانگی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان برکتوں کا مستحق بنائے۔ کسی کی تمنا نہیں ہوگی اللہ کے رسول نے جو برکتیں اللہ سے مانگی ہیں ہمیں نہ ملے، وہ اس طریقے سے مل سکتی ہیں۔ ہم اس کی قدردانی کریں، ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ جب یہ مہینے آتے ہیں زکوٰۃ کے ایک نصاب کی فکر کرتے ہیں، ایک تو عبادتوں کے ساتھ گزارنے کی فکر، روزوں کے ساتھ گزارنے کی فکر۔ ابھی سے اپنے آپ کو اتنا تیار کریں، ایک مومن بندہ بندی سمجھدار بیٹا بیٹی، میری بات سنیے گا، سمجھدار بیٹا بیٹی ایسی نہ رہے۔ میں نے بالغ بیٹا بیٹی نہیں کہا، شریعت کے احکام بلوغت کے بعد لازمی طور پر ضروری ہو جاتے ہیں، فرض
حاصل ہو جاتے ہیں اور بلوغت سے پہلے سمجھداری آنے کے بعد اس کی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے تعلیمی طور پر ضروری ہو جاتے ہیں. کوئی گھر ایسا نہ بچے، کوئی نوجوان بچہ بچی، ماں باپ اور کسی کے سمجھدار بیٹے بیٹی ایسے نہ بچے جو روزے سے نہ ہو. اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ان مہینوں میں اپنے آپ کو عادت میں ڈالیں، عادتیں بنائیں. ان مہینوں میں دعاؤں کے ذریعے کبھی روزہ رکھ لیا، دعاؤں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے ابھی سے پابندی شروع کریں قرآن کریم کی تلاوت کی، تاکہ آئندہ مہینے تک اس کی تیاری ہو جائے. ساتھ ساتھ میں ہم جو زکوٰۃ کے نصاب کی فکر کرتے ہیں، ایک ایسی فکر، ایک ایسا سرمایہ دارانہ نظام جس کے آگے ساری دنیا کے نظام فیل ہیں. کل سنا، پوچھئے مولانا سے، 81 کروڑ لوگ ہمارے ہندوستان کی 135 کروڑ کی آبادی میں سے، جو قریباً 140 کے قریب ہونے آئی ہیں، اتنی آبادی میں سے 81 کروڑ لوگ غریبی ریکھا کے نیچے زندگی گزار کر سرکاری گورنمنٹ کا راشن لے رہے ہیں ہمارے ہندوستان میں. سوچئے کتنے غریب ہیں. مسلمانوں کو اسلام کے ذریعے بہترین نظام ملا ہے زکوٰۃ کا. دیکھیں، یہ جو فقر، تنگی، غریبی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کسی حد تک جانے پر مجبور کر سکتی ہے. یہاں تک کہ فقر، تنگی، غریبی، مسکنت، محتاجگی انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتی ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، قَدَ الْفَقْرُ أَن يَكُونَ كُفْرًا. شاید مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہو، لیکن قریب ایسے الفاظ ہیں کہ فقر کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ ہے، اس بات کا خوف ہے آدمی کفر تک پہنچ جائے. کتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، کتنے گناہ جو محتاجگی کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. جس طریقے سے یتیموں کا بے یار و مددگار چھوڑ دینا، یتیموں کا، بیواؤں کا بے سہارا چھوڑ دینا. کاش آپ لوگ اشارے سمجھ جاتے. وہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کہنے سے گھبراہٹ بھی پیدا ہوتی ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی تفصیل کے لیے کچھ وقت نہیں ہوتا. بیواؤں کو بے سہارے چھوڑ دینا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بیواؤں کو بے سہارا چھوڑنے کی وجہ سے وہ کیسے گناہ کرنے پر مجبور ہو رہی ہے. مسلمان عورتوں کو ناجائز کمائی کرتے ہوئے اپنے ماتھے پر تلک لگا کر اور اپنے جسم پر ساری پہن کر دیکھا گیا ہے. آپ سمجھیے، یہاں سے آپ سمجھیے، اسلام کا زکوٰۃ کا نصاب یہ ان ساری برائیوں کو مٹاتا ہے، ساری برائیوں کو. آپ کسی کا تعاون کریں گے، کسی کی مدد کا ذریعہ بنیں گے، اور اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، میرا کمال نہیں ہے. مفتی سلمان نے زکوٰۃ ادا کر دی، میں تو زکوٰۃ ادا کرنے والا، میں نے فلاں کو 500، 1000، 10,000، 20,000 روپے دے دیے. مفتی سلمان کا کمال نہیں ہے. اور بھائی، اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے تیرے رزق میں رکھا ہے. اللہ یہ چھین لیتا، سوچو ذرا، اللہ یہ چھین لیتا تو آج یہ تیرا دینے والا ہاتھ لینے والا بھی ہو سکتا تھا. اس لیے اپنا کمال نہ سمجھیں. مستقل انشاءاللہ آئندہ جمعوں سے اس کے سامنے بیان کریں گے. یہ جو ہم صرف زکوٰۃ، عبادت، نماز اسی طور پر سمجھتے ہیں، بھائی دے دی، پڑھ لی، بندگی کر لی، رمضان گزار دیا. بھائی اس کی حکمتوں کو سمجھیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں. یہ ہر زمانے میں یہ رونق پیدا کرتی ہے.
ہے پہاڑ. ہم تو اتنے ناواقفیت ہیں اسلام سے اور اسلامی احکام کی حکمتوں سے اور حقیقتوں سے کہ ہم اسلام کے احکام سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر غیروں کے طریقے ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں, قابض ہو جاتے ہیں. میں نے اس پر سے ایک بات یاد آئی, غیروں کے طریقے ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. میں ہر سال جو ہے جب غیروں کے تیوہار آتے ہیں اس پر کچھ حقیقت بیان کرتا چلتا ہوں, لیکن مجھے اس وقت میں یہ اندازہ تھا کہ اللہ سے یہ امید ہے کہ ہمارے یہاں پر اب پتنگ بازی اور دیوالی کا رواج ختم ہو گیا ہے, کیونکہ دل اتنے تازہ ہو گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی چھتوں پر جب دیکھتے ہیں مسلمان سوچتا ہی نہیں. یہ نتیجہ ہے اسلامی احکام کی حکمتوں اور حقیقتوں کو نہ سمجھنے کا کہ ہم اسلام کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں اور غیروں کے طریقے ہمارے اوپر حاوی ہو رہے ہیں, قابض ہو رہے ہیں. سوچا بھی نہیں. سب سے پہلی چیز یہ اسلام کا تیوہار ہے ہی نہیں. بسنت کے موقع پر میں وہ باتیں نہیں کہتا جسے آپ لوگ یوٹیوب پر یا آپ کے واٹس ایپ پر آئی ہوئی ویڈیو کلپ میں سنتے ہو کہ اس کی اہانت میں, اس کی اہانت میں نہیں. وہ تو ہے ہی ہے, جو ہے وہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے, سب سے بڑی حقیقت, کہ بسنت کے اس تیوہار کے ساتھ غیر مسلموں کا ایک مخصوص عقیدہ جڑا ہوا ہے, مخصوص عقیدہ. اس بنا پر انہوں نے اس تیوہار کو رواج دیا. تو کیا مسلمان ان عقیدوں پر چلتا ہے یا اللہ کے رسول کے عقیدوں پر چلتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے. نمبر 2, جان کا خطرہ. پوچھو یہ مولانا سے یا حافظ علیف صاحب سے کہ جب بسنت کی رات میں ہاسپٹل میں گئے تھے یہاں تک کی گردنیں کٹی ہوئی دیکھی. جان کا خطرہ. نمبر 3, اپنے مال کو ضائع کرنا, بیکار کرنا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مال کو بیکار خرچ کرنے والے, فضول خرچی کرنے والے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ تو شیطان کے بھائی ہیں. مال بیکار خرچ. نمبر 4, اس میں سیڑھیاں بجائی جاتی ہیں, اس پہ چلایا جاتا ہے. قرآن سے پوچھو, قرآن سے پوچھو. اللہ کے رسول علیہ السلام کی مسجد کی بازو میں, مسجد نبوی کی بازو میں کفار کے سیٹیاں بجانے, ان کے چلانے کا ذکر قرآن میں ہے, قرآن میں ہے. یہ تو ان کی عادتیں تھی اور اللہ نے فرمایا جو ایسا کرتے ہیں اس پر ہماری لعنت ہے. قرآن کی آیت ہے. تو چلانا چھتوں پر جا کر, بے حیائی, مرد ساتھ میں, عورتیں ساتھ میں, بچیاں ساتھ میں, نوجوان ساتھ میں, کتنی اس میں کبوتر بازی کی ایک شکل ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ایک تیوہار تھا, اس طریقے سے کبوتر کو اڑاتے تھے اور اس کو پکڑنے کے لیے بھاگتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو ناجائز قرار دیا اور اس پر لعنت فرمائی. یہ پتنگ کو لوٹنے کے لیے جانا کبوتر بازی کی ایک شکل ہے. سوچا کبھی یہ غیروں کے طریقے ہمارے اوپر حاوی ہو رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے اسلامی احکام کی حکمت اور حقیقت کو نہیں سمجھا, اس لیے اس سے دور ہو گئے. شادیوں کو دیکھو, شادیوں سے پہلے کی رسومات, شادیوں کے بعد کی رسومات. کوئی پوچھنے آتا ہے بھائی اللہ کے رسول کی شادی کا طریقہ بتا دے, نہیں. یہ وجہ ہے اس بات کی, ہم اسلام سے روشناش ہو, اسلام کو پہچانیں, اس کی حقیقت کو پہچانیں, پھر دیکھیں زندگی میں کیسی بہار آتی ہے. اللہ حقیقی معنی میں ہمیں اسلام کو پہچاننے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے ایمان کو تازہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے مختصر طور پر آپ 2 وقت دیجئے, 2 منٹ دیجئے. میں نے 2-3 جمعہ پہلے سے ایک وعدہ کر رکھا تھا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا. میں بہت آسان الفاظ پر اسے بتاتا چلتا ہوں کیونکہ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ نے ایک بیان میں ایک مسائل کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا تھا
کہ ہمارے زمانے میں مسجد میں کرسیاں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ رہتے رہتے کہ ہماری مسجدیں چرچ کی جگہ ہو جائے گی. چرچ میں عبادت کے لیے کرسیاں رکھتے ہیں وہ لوگ پوجا کے لیے، وہاں صفیں نہیں ہوتی. اس لیے مختصر طور پر میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، تفصیل پوچھنی ہو تو آپ مجھے پوچھ بھی سکتے ہیں. میں ایک کاغذ بھی وہاں فتوی کی شکل میں انشاءاللہ آج کی آپ کل چسپا کر دوں گا، وہاں چپکا دوں گا، آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں. مختصر طور پر یہ ہے، ایک آدمی جو زمین پر بیٹھ سکتا ہے اور زمین پر بیٹھ کر جھک کر رکوع اور زمین پر سجدہ کر سکتا ہے، اس کی کرسی پر نماز ہوتی ہی نہیں. سمجھ گئے؟ نمبر ایک آدمی زمین پر بیٹھ کر جھک کر رکوع کر سکتا ہے اور زمین پر سجدہ کر سکتا ہے پیشانی رکھ کر، اس آدمی کی کرسی پر نماز ہوتی ہی نہیں، ناجائز ہے. اس کے لیے بیٹھ جائیں. اچھا، بیٹھنے کے لیے جس شکل میں بھی وہ بیٹھ سکے، چاہے قاعدے کی شکل میں ایک طرف پیر نکال کر ایک پیر کھڑا کر کے، یا الٹی پلٹی پلانٹی واری نے، جس شکل سے بھی وہ بیٹھ سکتا ہو، بیٹھنے کی اجازت ہے. نمبر 2، ایک آدمی زمین پر بیٹھ سکتا ہے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے پھر کرسی پر نماز پڑھنا مکروہ ہے. نماز ہو جائے گی مکروہ ہے. اب وہ کیا کرے؟ بھائی بیٹھ جائیں، رکوع کا بھی اشارہ کر لیں اور سجدے کا بھی اشارہ کر لیں، نماز ہو جائے گی. جب بیٹھ سکتا ہے تو پھر کرسی پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر مکروہ ہے. رکوع کا اشارہ تھوڑا کم کریں، سجدے کا اشارہ تھوڑا زیادہ کریں. نمبر 3، اب یہ مسئلہ ہے، ایک آدمی نہ زمین پر بیٹھ سکتا ہے نہ رکوع سجدہ کر سکتا ہے، نہ زمین پر بیٹھ سکتا ہے نہ رکوع سجدہ کر سکتا ہے، تو اب اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اب اس میں 2 باتیں ہیں کہ وہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تھا، زمین پر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ اب کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ کھڑا نہیں سکتا ہے، اور کھڑے ہونے کی حالت میں وہ رکوع کر سکتا ہے، پھر نیچے تو بیٹھ نہیں سکتا، تو سجدہ نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے کھڑے ہو کر رکوع کرنا اور پھر کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کرنا. یوں کھڑے ہو کر قیام فرمایا، رکوع کیا تو رکوع کیا، سجدے کے وقت میں بیٹھ گیا، بیٹھ کر سجدہ کر لیا، یہ چیز ہو گئی. اب ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکوع بھی نہیں کر سکتا، سجدہ تو کر ہی نہیں سکتا، زمین پر بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو اب اس کے اوپر سے قیام ساقط ہو جاتا ہے. اب وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ رکوع کا اشارہ تھوڑا کم کریں، سجدے کا اشارہ تھوڑا زیادہ کریں. اگر رکوع اور سجدے کا اشارہ دونوں برابر ہو گیا پھر اس کی نماز میں خلل آ جائے گا. رکوع کا اشارہ تھوڑا کم کریں، سجدے کا اشارہ تھوڑا زیادہ کریں. مختصر بات یہ ہے، جہاں تک ہو سکے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھ لینی چاہیے. زمین پر بیٹھ نہیں سکتے وہیں لوگ پھر کرسی پر نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کا یہ طریقہ ہے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر.